الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایک یا دو رکعت نکل جائے تو اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اس سے پہلے ہم صرف اتحیات پڑھیں گے، نماز کے بعد درود پاک اور وہ دعائے مسورہ بھی پڑھیں گے؟ نہیں، ہم صرف تحیات ہی پڑھیں گے، دعائے مسورہ اور درود پاک نہیں پڑھنا؟ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد خاموش رہیں گے۔ کیا ہر بزرگ کے بغیر تحقیق کے اشعار ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بزرگی میں تو شک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو بھی کتابیں ہیں نا، تو وہ جو ہے نا، جو اب تک جو آ رہی ہیں نا، وہ علماء کرام ہی کے ذریعے آ رہی ہیں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی تحریف وغیرہ، کوئی تبدیلی وغیرہ کو ممکن نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کچھ ڈال دے، کیونکہ دیگر بزرگ دین ہے تو ان کی بعض کتابوں میں اس طرح کے الحاقات کیے گئے ہیں، اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات قصدن بھی ڈال دی جاتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ پہلے تو وہ کاتب ہوتے تھے، اب کاتب عالم نہیں ہوتا۔ آپ کو کئی جنوں پینٹر ملیں گے کہ جن کو پڑھنے لکھنے کچھ بھی نہیں آتا، بس وہ صرف کیا، وہ نقل کر لیں گے، ہاں بھائی یوں لکھا ہوا ہے، یہ لکھنا تو وہ یوں لکھ دے گا اگلا، تو وہ پڑھے لکھے یوں نہیں ہوتے۔ اب ان کو کیا پتا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا تھا، ان کو وہ سمجھ تو اپنی طرف سے انہوں نے لکھ ڈالا۔ اب اس سے جو مسئلہ کیا سے کیا ہو گیا، تو اشعار میں اس طرح پورا وزن تبدیل ہو جاتا ہے، اور مسائل میں اس طرح پورا مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ جیسے بزرگان دین مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی اشعار ملتے ہیں کہ یہ معتبر ایک جانے جاتے ہیں نا، ایسے دیگر بھی بزرگان دین جو معتبر ہیں، جیسے ہاں، یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل معتبر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اشعار جنہوں نے تصنیف کیے، جنہوں نے جو عوام میں لائے فی زمانہ، کیا وہ عالم ہیں؟ وہ اگر عالم ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ ہر بزرگ شاعر یا ہر بزرگ کی کتابوں میں جو ہے نا وہ ملاوٹ نہیں ہے، بعض کی کتابوں میں۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ اپنے اندر سنتوں کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ سنتوں کے فضائل، اور دوسرا یہ کہ جتنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، اتنا ہی بندہ جو وہ سنتوں سے محبت کرے گا، چونکہ جب شخصیت سے محبت ہوگی تو اس کے طریقے سے ہی محبت ہوگی، اسی طریقے کے مطابق بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین وإیاکم۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب بچہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتا ہے تو بڑے جذبے کے ساتھ آتا ہے، اور جو وہ بہت محنت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس طرح وہ درجہ اولیٰ تو کراس کر لیتا ہے اور اس میں اس کی پوزیشن بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایگزامس کے بعد 2 مہینے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب درجہ ثانیہ میں وہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پوزیشن بھی لے چکا ہوں اور جو ہے مجھے اب محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے وہ درجہ ثانیہ میں محنت کم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب یہ تو دیکھیں کہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، وہ واقعی کہ اگر اچھی پوزیشن بھی آئے، یعنی 100 میں سے 100% بالکل درست ہے، رائٹ ٹائم بھی درست ہے، سب کچھ درست ہے، تب بھی بندوں کو چاہیے کہ محنت کرنے میں، کوشش کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، اگلے درجے میں وہ محنت ہی کرتا رہے، کوشش ہی کرتا رہے، کیونکہ پیچھے رہنے کا خوف تو ہوتا ہے۔ اب جو وہ اولا کے بعد جو بھی بعض کتاب جو ہے نا وہ عربی میں شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہدایت النحو یہ عربی میں شروع ہو جاتی ہے،
اب تو چونکہ اس نے قواعد پڑھے تھے عربی کے تو اصل امپلیمنٹ تو اب شروع ہوگا کہ ہدایت و نحو جو ہے یہ کتنی پڑھ سکتا ہے. جذبہ برقرار کس طرح رکھا جائے؟ مطلب جس طرح اولا میں تھا تو بہت زیادہ محنت کر رہا تھا, ٹائم پر آ رہا تھا, چھٹی بھی نہیں کر رہا, لباس بھی پہن کے آ رہا ہے پورا. لیکن جس طرح ثانیہ میں آتے تو وہ پوزیشن لے کر آتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتے کہ بس میں پوزیشن لایا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے مطلب اتنی محنت کرنے کی, اور وہ اب دیکھیں مغرور بن جاتا ہے. پھر شیطان جو ہے نا وہ اس کے پاس جو ہے نا ہر ایک کے لیے جو مختلف ہتھیار ہیں. تو اب جو ذہین ترین طالب العلم ہوتا ہے تو اس کو وہ اس طرح گھیر لیتا ہے کہ تمہیں اب کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی, تم تو اچھی پوزیشن پہ آ گئے, اب تمہیں کیا ضرورت ہے. اس کو وہ اس طرح دھکیل دیتا ہے. بالفرض اگر وہ کامیاب ہو بھی گیا دوسرے میں بھی سب کچھ, تو پھر بھی اس کے پاس جو ہے نا وہ عالم کے لیے اصول ہتھیار ہے تکبر, تو تکبر میں ڈال دیتے ہیں. اس کے لیے یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بندہ عافیت طلب کرے, اور دوسرا یہ کہ علم اور علماء کے فضائل کا مطالعہ کرے. یا سیدھی سوال یہ عرض تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی موت لکھی ہوئی ہے کہ کسی کی موت کسی طرح ہوگی, کسی کی موت اس طرح ہوگی, تو اس زمرے میں اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کی موت تو لکھی ہوگی, اس کی موت اس طرح ہوگی, تو اس طرح خودکشی حرام کیسے ہوئی؟ دیکھیں کہ یہ ایک تو یہ کہ تقدیر کے معاملات ہیں. اس میں تو یہ ذہن بنا لیں کہ اب جیسے بسکٹ لیے ہیں کبھی خریدیں, جی خریدیں, بسکٹ پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. جی لکھی ہوتی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کی وجہ سے ایکسپائر ہوئی یا ایکسپائر ہونے والے تھے اس لیے لکھا گیا ایکسپائر ہونے والے تھے اس لیے لکھا گیا نا. تو زید جو ہے نا وہ گناہ کرنے والا تھا اس لیے لکھا گیا کہ یہ گناہ کرے گا, اب یہ لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے, اور پکڑ اسی پر ہوگی کہ اس نے اپنے اختیار کا کتنا استعمال کیا, جائز استعمال کیا, ناجائز استعمال کیا. یا سیدی میرا آپ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہماری دینی کام سے کمزوری کیسے دور ہو؟ 12 دینی کاموں کی اہمیت کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے, اور الحمدللہ میں 4 دینی جو حالات جو چل رہے ہیں اس حوالے سے غور و فکر کیا جائے کہ مسلمانوں کے سو حالات کیسے ہیں, اور دین کی خدمت کرنے کی کتنی ضرورت ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی کتنی ضرورت ہے, کہ لوگ نئے نئے گناہوں میں نئے نئے طریقے کے جو نا وہ گناہ ایجاد ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں, تو ان کو کس طرح بچانا ہے. تو بندہ اس حوالے سے غور و فکر کرے, اور پھر دوسرا ہے کہ مزید ہے کہ ان کے فضائل پر, نیکی کی دعوت دینے کے فضائل پر غور کرے, تو انشاءاللہ کریم بندے کا ذہن بن جائے گا. یہ سوال ہے کہ 7ویں دن کسی بھی بچے کا نام رکھا جاتا ہے, اگر وہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو اس کے بعد بھی کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں, یا دن یا وقت جس میں نام رکھنا اس کے لیے افضل ہے, زیادہ ثواب ملے گا؟ اور 7واں دن ہی افضل ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی وقت رکھ لے. انفرادی کوشش یہ زیادہ اثر مند ہے یا اجتماعی طور پر؟ جیسے جو ہے میرے پاس 1 گھنٹہ ہے, میں جو ہے 1 گھنٹے میں یا تو فردن لوگوں کو سمجھا سکتا ہے, کوئی بھی انسان جو ہے فردن لوگوں کو جو ہے تبلیغ کر سکتا ہے, یا 1 گھنٹے میں جو ہے جگہ جگہ جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اجتماعی طور پر بول کر آ جائے. جواب بھی نہیں. دیکھیے تنظیم کے لیے نا دونوں چیزیں ضروری ہیں, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, اور یہ ہر جگہ کے لے کے جو ہے نا وہ اجتماعی انفرادی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. البتہ انفرادیت کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اجتماعیت کی ایک اپنی اہمیت ہے. اجتماع کے بعد انفرادی کوشش اگر کسی پر کی جائے تو وہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اب جیسے ہمارا جمعرہ کا تو اجتماع ہوتا ہے تو اجتماعی ہوتا ہے نا, انفرادیت تو نہیں ہوتی نا. آپ انفرادی کوشش کر کے کسی کو اجتماع کی دعوت دیں گے نا, اب جب وہ آئے گا وہ دیکھے گا اچھا اتنے لوگ ہیں, یہ ہر جمعرات ہی جمع ہوتے ہیں, اچھا یہاں دعا بھی ہوتی ہے, بیان بھی ہوتا ہے, صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے, مدنی حلقہ بھی لگتا ہے بعد میں. تو اب کیا ہے کہ اچھا پھر یہ کہ وہ رات یہیں سوتے ہیں, پھر تہجد میں اٹھتے ہیں, پھر فجری جماعت سے پڑھتے ہیں, تو یہ سارا اجتماعیت ہوا نا. تو آپ نے انفرادی کوشش کر کے اس کو اجتماعیت کی دعوت دی. جب وہ اجتماع دیکھے گا تو وہ امپریس ہوگا, جب وہ امپریس ہوگا تو پھر وہ اس ماحول سے وابستہ ہوگا. اور درس جو ہوتا ہے تو وہ اجتماعیت میں ہوتا ہے کہ بندہ جو ایک کو لے کے جو نہیں بیٹھا ہوتا درس دینے کے لیے. جب نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروعات ہوتی ہے انفرادیت سے, یعنی ایک شخص مل گیا, اس کو ہم نے جب نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی.
اب کیا ہے جو رہنما ہوتے ہیں وہ دیگر بھی جو چل پھر رہے تھے ان کو بھی جمع کر لیتے ہیں. تو شروعات ہوئی تھی انفرادیت پر اور اختتام ہوا اجتماعیت پر. تو انفرادی کوشش ہے نا یہ وہاں اس کا جو نا وہ ہے وقت یا بولیں جو بھی کہ جب بندہ سفر کر رہا ہے یا کسی کے گھر گیا دعوت میں کہیں گیا تو یہ ہے انفرادی کوشش اور دعوت دے گا یہ اجتماعیت کی. ابھی بھی انفرادی کوشش تو نہیں اجتماعی ہے نا. تو دونوں کے جو نا اپنے اپنے فوائد ہیں. کچھ لوگ مسجد میں لڑائی کرتے ہوئے گالی گلوچ کر لیتے ہیں اور فلمیں ہمیں دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں مسجد کے ایک اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے ایک حقوق ہیں. تو مسجد میں تو ویسے ہی جو دنیاوی بات کرنا بھی منع ہے کہ دنیاوی بات بھی نہیں کی جائے گی، کاروبار بھی نہیں کیا جائے گا. کہ یہی دنیاوی بات اگر کوئی بندہ مسجد سے باہر کرتا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا الگ حکم ہے کہ جائز ہے، یہ مباح ہے. جبکہ مسجد میں دنیاوی بات نہیں کی جائے گی. کاروبار کرنا یعنی بیع و شراء کرنا، خرید و فروخت کرنا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہوگا تو جتنی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اور کسب حلال کے ویسے ہی فضائل ہیں. تو یہ بھی ایک فضیلت والا کام ہے نا کاروبار کرنا بھی. مگر یہی کاروبار مسجد میں کرنا جو ہے یہ خرید و فروخت کرنا مسجد میں یہ ناجائز ہے. تو جب ایک فضیلت والا کام ان معنوں کا دیکھا جائے وہ اگر مسجد میں ناجائز ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کرنا یہ کتنا خطرناک ہے کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی. لہٰذا ایسوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور عید کا دن ہے اور عید کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پایا، کسی وجہ سے عید کی نماز ضائع ہو گئی، مطلب گزر گئی، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ توبہ کرے. اگر اس نے کوشش پوری کی سب کچھ انتظامات کر کے سویا تھا تب تو توبہ بھی نہیں ہے اس پر. اس کا جو نا کوئی کفارہ یا قضا نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے جماعت شرط ہے نا. ایک بندے پر قرض ہے، یعنی قربانی اس نے جانور لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قرضہ نہیں دے رہا. اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں قربانی دوں گا اور قرضہ بھی نہیں دے رہا اور جانور بھی اس نے لے لیا. یہ کیا یعنی تھوڑی وضاحت دیں اس کی. اب ہو سکتا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو. بعضوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں پھر جو نا قرض دینے کا دل نہیں کرتا، پیسے ہیں سب کچھ ہے پھر بھی قرض ادا نہیں کرتا. قربانی تو پھر بھی اسے واجب رہے گی. اگر حج فرض ہے تو حج بھی تو فرض ہوگا اتنے اگر پیسے ہیں تو. اور جھگڑا اسی پہ، مسئلہ اسی پر ہے کہ پیسے ہوتے ہیں پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کرتے. سارا مسئلہ ہی یہی آتا ہے. اب وہ بے شمار ایسے لوگ ملیں گے وہ بیچارے جو ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ قرض ادا نہیں کرتے اور ان کے اپنے خرچے چل رہے ہوتے ہیں. اور سامنے والا بیچارہ جو جس سے پیسہ لیا ہے وہ بیچارہ آزمائش میں اس کو وہ نہیں دیتے. اور یہی نفس و شیطان کا وار ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور اسی پر اس کی پکڑ ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسجد میں اکثر پاگل وغیرہ آ جاتے ہیں اور وہ مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں، نمازیوں کو تنگ کرنا، تھوک وغیرہ پھینکنا، انہیں مسجد میں مارنا اور مسجد سے باہر نکالنا کیسا؟ آپ نے کتنی بار دیکھا ہے؟ کئی بار مسجد میں نے دیکھا ہے. کتنی مسجدوں میں دیکھا ہے؟ ایک اپنی مسجد میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں. ہاں تو اس کو یوں کہیں گے کہ ہماری مسجد میں جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ پاگل آ جاتا ہے اور پاگل بھی ایک ہی ہوگا، وہ 10-15 تو نہیں ہوں گے. جی تو ہر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا کہ پاگل آ جاتا ہو. وہی اپنی مسجد کا میں بتا رہا ہوں کہ نکالنا کیسا باہر. ہاں ظاہر ہے کہ پاگل کو نکالا جائے گا چونکہ وہ شور و غل کرے گا، شور شرابہ کرے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا، عبادت نہیں کرنے دے گا، مسائل پیدا کرے گا، تو اس کو نکالا جائے گا. میں اس کو مار داڑ کر کے نہیں نکالا جائے گا، نرمی سے نکالا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ وہ تو ہے ویسے مرفوع القلم ہے، یعنی وہ جو بھی کر رہا ہے پاگل ہے نا تو اس پر وہ گناہ نہیں ہے وہ کرنا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نکالنا نہیں چاہیے، مسجد میں آیا ہوا ہے. تو اب لوگ اگر پاگل کو بھی اگر اللہ کا ولی سمجھتے ان کو چاہیے تو عقل مند اپنے کو تو پتہ نہیں کیا سمجھے، یہ خوف سمجھ بیٹھے پھر جب پاگل کی یہ شان ہے. تو جزاک اللہ میرے اور میرے آمین دعا کیجیے. یا سیدی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کے حوالے سے علم حاصل کرنے لگتے ہیں یا کسی کو
کسی چیز کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں تو کبھی اس کی طرف سے یا کبھی ہمارے دل میں یہ شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ اگر جیسے اس چیز کے متعلق جو میں سیکھ رہا ہوں جب میں سیکھ لوں گا یا مجھے اس چیز کے حوالے سے آگاہی ہو جائے گی تو پھر مجھے اس سے بچنا یا پھر اس کے جو عذابات جو اس کی وعیدات ہیں وہ پھر مطلب میرے لیے اس چیز سے بچنا پھر مشکل ہو جائے گا یا پھر ایک چیز یعنی ایک نئی چیز میرے پاس ایڈ ہو جائے گی. اسی طرح ہم جب کسی کو بتاتے ہیں تو وہ مطلب وہ بھی غفلت میں ہی زندگی گزارنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس شیطانی وسوسے کو آپ کیا کہتے ہیں, کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو ٹیکل کریں؟ اور آج کل جو معاشرے میں بد نظری جو نوجوان ہیں وہ کافی اس حوالے سے اس چیز میں ملوث نظر آتے ہیں, ان کو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ بالکل ہی اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں اور وہ مطلب ان کا کوئی اس حوالے سے کوئی جو عذابات وغیرہ ہیں اس کی طرف بالکل ان کا ایک جس طرح اس کو سیریس لینا چاہیے وہ لیتے نہیں ہیں. دیکھیں اس میں جو نا ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص پر حسب حال مسائل سیکھنا ضروری ہے. اب جو علم فرض ہے تو وہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. جو مسائل واجبات میں سے ہیں ان کا حاصل کرنا بھی واجب ہے. اور جو مسائل جو ہے وہ سنت ہیں, جو علم سنت ہے تو ان کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے. یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر کہیں کبوتر بیٹھا ہوا بلی اگر اس پر حملہ کرتی ہے تو کبوتر کی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ جو نا وہ سمجھو بلی کو دیکھ نہیں رہا, تو کیا وہ بلی کے حملے سے بچ جاتا ہے؟ نہیں بچتا نا. اب ایک بندہ ہے اگر کوئی اس کو کہنے آ گیا یہ کھانا مت کھاؤ کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے, یا یہ کھانا جو ہے نا یہ خراب ہے, یا اس میں یہ کہ وہ کتے نے منہ ڈالا تھا, یا یہ کہ وہ چھپکلی سے مر گئی تھی. اب وہ کیا سامنے والے یہ کہے گا بھائی مجھے نہیں بتاؤ مجھے کھانے دو, مجھے بھوک مل رہا میں وہ کھا لوں بس. وہ نہیں کرتا نا. تو سنا کئی ایسی چیزیں ہیں تو بس خالی شریعت کے معاملے میں کیوں, پھر ہر چیز میں بندہ کرے. تو وہی کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے جو نا وہ جان نہیں چھوٹے گی, بچت نہیں ہوگی, بلکہ بندہ پھنسے گا. تو لہذا اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا نا تو یہ حاصل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر حاصل نہیں کرتا تو یہ ایک الگ گناہ, اور عمل نہیں کرتا تو یہ دوسرا گناہ. اب اگر یہ کسی نے حاصل کر لیا تو کم از کم اس کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ اس گناہ سے بچ گیا. اب اسے ڈبل گناہ نہیں ملے گا, سنگل گناہ ملے گا, تو گناہ میں کمی ہوئی. اور جیسے جو نوجوان زیادہ دین کی طرف ہوتا ہے اور ایک عام نوجوان ہوتا ہے, تو آپ کیا اس چیز کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ دین کی طرف ہے شیطان اس پہ زیادہ حاوی ہوتا ہے, اور اس کو بنسبت جو عام غفلت میں پڑا نوجوان ہے یا جو عام گھرانہ ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ دین کی طرف ہوتے ہیں اکثر اندرونی طور پہ یعنی ان کا جو سرکل ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, تو وہ زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر کبھی ایسا ہم نے آبزرو کیا ہے, اس کا جو سرکل ہوتا ہے یعنی جو لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ تھوڑا اس کی جو اپنا ایک کیریکٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا درست نہیں ہوتا جس طرح اس کا ہونا چاہیے. مطلب آپ کا کیا کہنا ہے کہ شیطان اس پہ زیادہ حاوی ہوتا ہے یا پھر اس کو زیادہ بچنے کی ضرورت ہے شیطان سے جو زیادہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں ہر ایک کو شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. اب جیسے کافر ہے تو اس پر تو شیطان بہت زیادہ کامیاب ہے. اب جو فاسق ہے اس پر کافر کے مقابلے میں کم کامیاب ہے. اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے تو جو دین کی طرف ہے, اب اگر کوئی بندہ اگر دین کی طرف آ بھی گیا, عالم بھی بن گیا, تب بھی ظاہر ہے کہ وہ شیطان سے ضروری تو نہیں نا کہ وہ بالکل بچ جائے. شیطان نے اس پر حملہ کرنا ہے. عالم کے لیے اس کو الگ ہتھیار ہے, اس کو تکبر میں مبتلا کرے گا, اس کو دیگر چیزوں میں مبتلا کرے گا, اس کو یہ وسوسہ دے گا تو سب سے اعلیٰ, اور یہ جو ہے نا یہ جتنے سمجھو کہ وہ آلو ٹماٹر ہے تمہارے سامنے, یہ کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو جو ہے یہ یوں مبتلا کرے گا. اور یہ بندے نے اگر اس عالم نے اگر یہ خیال جما لیا یار یہ تو سب جاہل ہیں, یہ میں ہی ہوں پڑھا لے, میں ایک عالم ہوں, میرے پاس علم ہے, میں ان کو دبا سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یوں اگر یہ اس نے اپنے دل میں بٹھا لیا, سامنے والے کو کم تر سمجھا, اپنے سے حقیر سمجھا, تو شیطان کے سب سے بڑے وار میں یہ ایک طرح سے دیکھا کہ تکبر ایک بڑا خطرناک ہے معاملہ, کہ یہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہی کہ هو المتکبر, اللہ تعالیٰ متکبر ہے, اس کے لیے بڑی وعید ہے کہ اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو. لہذا ہر ایک کو شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو بندے کو چاہیے
کہ شیطان کے مکر و فریب کا مطالعہ کرے، عالم بنے، علم دین حاصل کرے، دینی صحبت اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہر حال میں عافیت طلب کرتا رہے کہ شیطان بلعم باورا جیسے کو بھی لے ڈوبا، حالانکہ وہ اس کے لوہے محفوظ تک نظر تھی، مستجاب الدعوات تھا. تو یہ شخص دیکھیں کہ وہ کیسا یہ تباہ و برباد ہوا اور یہ جہنم میں جائے گا یہ خبیث. تو شیطان نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. کئیوں کی ولایت جو نا شیطان نے جو نا وہ ضائع کروا دی. اس نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی اس نے حملہ کیا تھا. یعنی یہ دیکھیں یہ واقعہ یوں ملتا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے، ویران آتا تو اس میں ایک روشنی پھیلی، تو شیطان نے جو نا وہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، اور آج کے بعد سے جو ہے نا وہ تیرے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ جو ناجائز ہے نا، جو حرام ہے وہ تیرے لیے حلال ہے. تو نے اپنے بہت جو ہے نا وہ ریاضت وغیرہ کر لی ہے، اب تو اس مقام پر پہنچے گا کہ نہیں، اس مقام پر تیرے لیے سب کچھ جو ہے نا حلال ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیرانے جو پیر تھے، ہمارے جو پیر و مرشد تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا وار ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. تو وہ جو روشنی تھی نا یہ فوری جو ہے نا وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گئی. تو پھر شیطان نے جو ہے نا شیطان یہاں پہ مایوس نہیں ہوا، شیطان نے فوری دوسرا وار کیا، اے عبد القادر میں نے کئیوں کی ولایت جو ہے نا وہ ضائع کر دی، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا. یہ شیطان کو دوسرا وار تھا کہ نہیں بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے میرے علم نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو اگر یہ مائنس کرتا ہے، اس سے اگر یہ غافل ہوتا ہے، یہ توجہ نہیں رکھتا، تو پھر بھی یہ پھنسا کہ میں عالم ہوں، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کہ میں اتنا بڑا عالم ہو چکا ہوں، اب یوں ہو سکتا ہے. تو وہی کہ ہر حال میں بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اور جو بھی اس سے اچھا کام سرزد ہو، جو بھی اس سے اچھا کام ہو جائے تو وہ اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کرے کہ اسی کی توفیق تھی، اسی ہی کا کرم تھا کہ آج یہ بندہ یہ کر گزرا ہے، ورنہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ انہیں جو ہے نا وہ اجتہاد مطلق حاصل تھا اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے، ان کو شیطان نے جو نا وہ حملہ کرنے کی کوشش کی. یعنی ایک نہیں دوسرا حملہ بھی اس نے فوری کر دیا نا، یعنی یہ تو مایوس نہیں، تو فوری دوسرا اٹیک بھی کر دیا. غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بچایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے موتی دلوں میں سجائیں، علم کے موتی دلوں میں سجائیں. ماننے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں. أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. کیا کتاب عجمی اور نبی عربی. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. تم فرماؤ
وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے. أولئك ينادون من مكان بعيد. گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ. قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے. وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ. اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا. وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا. صدق اللہ العظیم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम सखावी रहमतुल्लाहि अलैह नकल फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक भेजे अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक भेजे अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आंख से बरी है, और क़यामत के दिन उनको शोहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है, जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है वाह क्या बात है, और हमारे साथ हाज़रीन भी मौजूद हैं, और जो घर पे बैठे हुए आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम है छोटे बच्चों का, और छोटे भी देखें, अम्मी भी देखें, नाना भी देखें, दादा भी देखें, सब मिलकर देखें प्रोग्राम। इधर वाले बोलें क्या नाम है प्रोग्राम का, इधर वाले बोलें, सब मिलकर बोलें, और जो घर पे बैठे हैं आप भी बोलें। आप स्टूडियो में पूरी तवज्जो रखनी है आपने प्रोग्राम में। जी, कौन है वो जो बड़े अच्छे अंदाज से प्रोग्राम का नाम बोलेगा वाह क्या बात है? कौन है जो अच्छे अंदाज से बोलेगा? आप, मजा आ जाए। मुख्तलिफ जबानों में भी बोल सकते हैं वाह क्या, हमें उर्दू आती है तो हम उर्दू में बोल रहे हैं, आप किसी भी जबान में बोल सकते हैं वाह क्या बात है। माशाअल्लाह। कौन सी जबान में बोलेंगे? सिंधी में। सिंधी में हमारे भाई कह रहे हैं वाह क्या गाला। जबरदस्त जबरदस्त। और मेरा भाई कौन सी लैंग्वेज? मेमनी में। मेमनी में कैसे बोलेंगे? वाह क्रो गाल आई। एक और बार, वाह क्रो गाल आई। जबरदस्त जबरदस्त। और कोई कौन सी जबान? काटियावाड़ी। चलें, काटियावाड़ी में सुने वाह क्रो गाल आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वाह सच एन अमेजिंग स्पीच। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वाह क्या गाल है। किस जबान में बोला है? सिंधी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सी? बलोची। जरूर, चलें बोलिए। वाह क्या बात है। आपका अंदाज भी बहुत अच्छा है। कश्मीरी जबान में चले मेरे भाई। ओ के गाल है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा माहौल बना दिया। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है वाह क्या बात है। जी हाँ, प्रोग्राम में है बहुत कुछ, तो आपने रहना है हमारे साथ, हम होंगे आपके साथ। नारे लगाए जाएंगे हर सहाबिये नबी। जी हाँ, और सिलसिला होगा नात ख़्वानी का। सुनेंगे तो आप बोलेंगे जी हाँ, और होगी प्यारी प्यारी बातें जिन्हें सुन के आप बोलेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सिलसिले में है बहुत कुछ, तो आइए शुरू करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है। एक बादशाह था बगदाद शरीफ का, और उसके दरबार में काफी लोगों का आना जाना था, और उसके दरबार में बादशाह की समझ लें आन बान शान एक पहलवान था जिसका नाम था जुनैद, और उनको हम जानते हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। आप एक बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे।
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سے لڑنے کے لیے ایک دل اور گردہ چاہیے ہوتا تھا، دل اور گردہ چاہیے ہوتا تھا، ہر کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. تو بادشاہ اپنے دربار میں آپ کو ایک خاص مقام پہ رکھتا تھا کہ جنید جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک شخص آیا جو بہت کمزور سا تھا، لاغر سا تھا. اس نے کہا کہ جاؤ اندر جا کے اطلاع کرو جنید کو کہ میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں. اب وہ جو آیا ہے کمزور سا شخص، یہ پہلوان، اور یہ جو شخص ہے یہ بالکل کمزور پہلوان. پہلوان تو جاندار ہوتے ہیں. تو کہا کہ بھائی مجھے کشتی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے. کن سے؟ جنید پہلوان سے. تو کہا کہ کیسے تمہارا پیغام پہنچاؤں؟ دیکھو تو اپنی طرف. بولے پیغام بھی پہنچاؤ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پہنچاؤ کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ہراؤں گا. ایک تو بندہ بولے کہ لڑائی کرنی ہے، اور دوسرا چیلنج کے ساتھ کہ ہراؤں گا. بولے بادشاہ ایک شخص ہے اور اتنا کمزور ہے، وہ جنید کو چیلنج کر رہا ہے. بادشاہ کہ جنید کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ نے کہا کہ اس نے چیلنج کیا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اس کا چیلنج قبول ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی تاریخ یہ ہے، دن یہ ہے، وقت یہ ہے، اور اس میدان میں یہ کشتی ہوگی. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پہنچے. آپ پہنچے تو وہ جو کمزور شخص تھا وہ بھی آ گیا. اب اس کا آنا تھا تو لوگ اس کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسے لڑے گا جنید سے. بولے اب تو یہ گیا کام سے. کہاں جنید بغدادی کی شجاعت و بہادری، اور کہاں یہ کمزور شخص. اب کشتی شروع ہونے لگی تو اس سے پہلے یہ آمنا سامنا ہوا. جیسے آمنا سامنا ہوا تو یہ جو کمزور سا شخص تھا، لاغر سا شخص تھا، اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ جنید تیرا میرا کیا مقابلہ. میں ایک کمزور شخص تو ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایک غریب شخص ہوں، اور میں ایک سید زادہ ہوں. یہ بات جب کہی نا اس نے، میں ایک